السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آپ لوگوں کا مطلب یہ ہے، طلباء اور طالبات، پڑھنے والے بچے اور بچیاں، ان کے سرپرست، ان کے گارڈین، ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ سب کو معلوم ہے کہ سب پورا سال قریب لاک ڈاؤن میں گزرا، پھر بھی کلاسیں چلتی رہیں زوم میں اور انٹرنیٹ میں، اساتذہ اپنی ڈیوٹی دیتے رہے، طلباء طالبات اپنے گھروں میں علم حاصل کرتے رہے۔ تو اساتذہ نے اپنی ڈیوٹی دی اور مینجمنٹ نے بھی اپنی پوری ڈیوٹی دی اور ہر طرح کا آپ کے ساتھ تعاون کیا، لیکن آپ نے ان کا کتنا ساتھ دیا؟ آپ غور کر کے دیکھیں کہ آپ نے ان کا کتنا ساتھ دیا۔ سال بھر کی فیس باقی نہیں دیے، دیتے بھی نہیں ہیں، بولتے اچھا بعد میں دیں گے، بعد میں دیں گے، بعد میں دیں گے۔ اچھا، اور 2-3 مرتبہ فون کیے تو غصہ بھی آتا، جب دینا ہوتا دیں گے، کیا بار بار فون کرتے رہتے ہیں۔ کچھ اللہ کا خوف جن کے دل میں نہیں ہے، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں نہیں دیں گے، کیا کرنا کر لو۔ اللہ اکبر! ہم کیا بھی نہیں کریں گے، اللہ کرے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری میں کے اندر، کہ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف سے لڑوں گا جو ان کو تکلیف دیا۔ آپوننٹ پارٹی کون؟ اللہ۔ اور آپ اللہ سے لڑیں گے؟ اللہ اکبر! جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق کہا نا، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، ویسے کہا تو یہ 3 آدمی کون ہیں کہ جن کے اپوزٹ پارٹی اللہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ آدمی جو اللہ کے نام پر عہد کیا، بسم اللہ بول کر اللہ کے نام پر کیا کہ یہ کام میں کر دوں گا، میں ایسا نہیں کروں گا، اللہ کو بھول کر دھوکہ کیا، غدر کیا۔ اتنے بڑے نادان اور اتنے بڑے جاہل کا بدلہ اللہ لے گا؟ اللہ اکبر! دوسرا وہ بدبخت آدمی جو کسی سادے سیدھے آدمی کو پکڑ کر غلام بنا لیا اور لے جا کے مارکیٹ میں بیچ کے اس کا پیسہ کھا لیا۔ اب اس زمانے میں تو غلام تو نہیں ہے، کسی کی گاڑی چرا لیا، کچھ بھی کیا، ایسا سمجھ سکتے ہیں وقتی طور پر۔ یہ دوسرا بدبخت۔ تیسرا بدبخت کون ہے؟ کہا کہ تیسرا بدبخت وہ ہے جو کسی کو مزدوری پر رکھا، تنخواہ پر رکھا، کام اس سے پورا لے لیا، لیکن اس کا معاوضہ، اس کی تنخواہ، اس کی مزدوری نہیں دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں ان لوگوں سے لڑوں گا۔ آپ کہنے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں جاؤ نہیں دیں گے، کیا کرتے کر لو، اللہ کو بولیں گے ویسا قیامت کے دن؟ اللہ تو تمہارے سامنے ہے، تم نے حساب لینا ہے۔ تو کتنی ہمت ہوگی ایسے لوگوں کو؟ دین کی کمی کا یہ سب نتیجہ ہے۔ یہ جو بچے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ماں باپ، ان کو بھی دیکھیے، اس حدیث کو بھی دیکھیے۔ آپ نے جو آپ کو اپلیکیشن فارم دیا ہوگا یا انسٹرکشن سے اسکول کے دیے ہوں گے، اس کے اندر لکھا ہوگا نا کہ ہم ہر 30 مہینے میں، ہر 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، 1 سال میں پوری فیس بھر دیں گے۔ ایسا کچھ بھی کانٹریکٹ کیا ہوں گے نا، اس میں بسم اللہ بھی ہوگا، الحمدللہ کچھ بھی ہوگا۔ اب آپ اپنے ہاتھ سے سائن کریں پیرنٹ ہونے کے لحاظ سے، تو آپ نے غدر کیا، دھوکہ دیا اور سب ان کو پریشان کیا۔ اللہ سے لڑیں گے آپ؟
اتنی ہمت آپ کو، ایمان ہے آپ کے دل میں، سوچ کر دیکھیے۔ تیسرا جو آدمی ہے اس کے متعلق غور کیجیے، ان اساتذہ کو تنخواہ پر رکھے ہیں، ان کو تنخواہ ہر مہینہ دینا چاہیے اور برابر دینا چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ صاحب مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دینا چاہیے، ایسے بھی کہا گیا ہے۔ آپ اتنے مہینے یہ اساتذہ پڑھائے، درس لیے، زوم میں آئے، نیٹ میں آئے، آپ کے بچوں کو پڑھائے، اب ان کا حق مار دیں گے آپ؟ کام تو لے لینا پورا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کون بولے پڑھانے کے واسطے؟ گورنمنٹ کا قانون ہے، گورنمنٹ کا قانون ہے صاحب یہ کلاسیں چلاؤ، اس لیے کہ ان کو پروموشن دینا ہے، 6 سے 7ویں، 7ویں سے 8ویں، ایسے پروموشن دینا ہے نا، تو دینا چاہیے ان کو، اور اس میں آپ کو حاضر ہو کے کوئی بھی پرچہ لکھنا چاہیے، کچھ بھی کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے اتنے اساتذہ، ان کے بیوی بچے کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ اللہ نے ان کی بھی ضروریات رکھی ہے نا۔ یہ کوئی سیٹ لوگ نہیں ہیں، لکھپتی کروڑ پتی نہیں ہیں جو اسکول میں تھوڑی تنخواہوں پر پڑھاتے ہیں، خاص کر مینجمنٹ اسکول میں، اور اس میں بھی مسلم مینجمنٹ اسکول میں۔ ان کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 3 بچے ہوں گے، 4 بچے ہوں گے، عید کے دن بھی آئیں گے، تہوار کے دن بھی آئیں گے، کچھ بھی نہیں، قرض لیں گے، دودھ کی دکان میں قرض ہوگا، اور اسی طرح جو ہے سودے کی دکان میں قرض ہوگا، کپڑے کی دکان میں قرض ہوگا۔ شرم کے مارے ادھر جائیں گے بھی نہیں مارکیٹ کو، ادھر جائیں گے دکان والا، اے ادھر آؤ ادھر آؤ، کہاں تمہیں لے کر کے نہ پیسہ دیے؟ کیا بولیں گے یہ لوگ؟ یہ تو نہیں بول سکتا نا بھائی ہماری تنخواہ نہیں ملی ہے، تنخواہ ملی تو ہم لوگ دیتے، ایسا بول نہیں سکتے نا۔ تنخواہ ملتی نہیں ملتی وہ سب معلوم ہے، میرے پاس مال لیے، لاؤ مال واپس کرو ایز اٹ از، نہیں تو جو ہے پیسہ واپس کرو، اگر نہیں دیے تو میں تم کو ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ کتنے ذلیل ہوتے۔ ٹیچر کا مقام کتنا ہے، ایک پڑھانے والے کا کتنا بڑا مقام ہے، ان کو آپ بازاروں میں ذلیل کر رہے ہیں، دکانوں میں ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ ذلیل نہیں کرے گا، قیامت کے دن کھڑے رہیں گے آپ۔ تو اگر مفلس کی حدیث پڑھ کے دیکھیے، ایک آدمی آئے گا، بہت مرتبہ بہت نیکی کے کام کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، زکوٰۃ دیا ہوگا، نماز پڑھا ہوگا، ایک ایک سبجیکٹ کا ایک ایک رجسٹر ہوگا، موٹا موٹا رجسٹر، کتنے رجسٹر ہوں گے، پتہ نہیں 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، 400 ہوں گے۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، اتنا نیک آدمی، شاید جنت میں نبیوں کے بعد فرسٹ درجہ اس کا ہی ہوگا، لیکن ابھی حساب کتاب کے لیے آیا اللہ کے پاس، لوگوں کی کیوں کھڑی ہے، لمبی کیوں کھڑی ہے؟ تو آئیں گے، بھئی اس کو نماز، یہ مجھ پر ظلم کیا، میرا کام لے لیا، مجھ سے کام لے لیا، پیسہ نہیں دیا، اچھا بولے گا ارے معاف کر لے بھئی اب پیسہ دیتا ہوں، وہاں کہاں پیسہ ہے، اب پیسہ دیتا ہوں، کیسا دیں گے؟ چلو جی اس کو ایک رجسٹر دے دو، نماز کا رجسٹر مثلاً اس کو اٹھا کے دے دیا، کیا خوش ہو کے جائے گا وہ؟ اس کا دوسرا آدمی آئے گا، اللہ مجھے گالی دیا، مجھے دھمکی دیا، مجھے ایسا کیا، ارے معاف کر لے بھائی معاف کر لے۔ اب کہاں معافی جی؟ دنیا میں معافی کی جگہ اب یہاں کہاں معاف کریں گے؟ اس کو ایک رجسٹر دیتے 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 پورے رجسٹر ختم ہو گئے، کیوں ابھی ختم نہیں ہوئی؟ لوگ باقی ہیں، تمہارا کیا معاملہ ہے جی؟ اللہ ایسے کیا، مجھے ایسے کیا، اچھا ایک رجسٹر دو، رجسٹر ختم ہو گئے نا، اب کا رجسٹر دینا؟ اس کے گناہ اٹھا کر اس کے سر کے اوپر ڈالو، ویسے 20 30 40 آدمی کے گناہ اس کے سر پر ڈالیں گے، فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، ایسے آدمی کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا اور اس کو ڈالا جائے گا۔ یہ کوئی نان مسلم نہیں، انگریز نہیں، یہودی نہیں، ہم میں سے بہت سارے مسلمان، ان کو اللہ کے ہاں ایسا حساب دینا ہے۔ آپ نہیں ڈرتے؟ ایک تو یہ ماں باپ جو ہیں مسلمان، ہمارا اسکول نہیں، ہم لوگ لے جا کے کرسچن اسکول میں پڑھانا پڑتا، نان مسلم اسکول میں پڑھانا پڑتا،
وہاں کی عادتیں سیکھ کر آتے بچے، اور وہاں کے جو ہے غلط عقیدے سیکھ کر آتے، گھر میں بھی ویسا کرتے ایسا کرتے، کیا مسلمان نہیں کھولتے کیا اسکول، سب سے ریکویسٹ کرے، فلاں کرے، یہ کرے۔ آپ سے پیسہ لے کر نہیں کھولے، یہ ایک پیسہ بھی بلڈنگ کو آپ نہیں دیے، لیکن وہ دنیا بھر کے نیک لوگ، تمہارے بھی خواہ، تمہارے سنسیئر، تمہارے مخلص لوگ تمہارے ایمان کی، اسلام کی قدر کر کے کروڑ روپیہ، 2 کروڑ، 3 کروڑ ڈال کے بلڈنگ کھڑا کرے، اور آپ سے نامنل فیس لیتے۔ شروع میں کتنے استاد رہیں گے؟ 3-4، طلباء کتنے رہتے؟ 15۔ انہیں کیا فیس دیں گے؟ 3-4 اسٹاف کو کہاں سے تنخواہ دینا؟ مینجمنٹ دیتی، کبھی وصول کر کے، کبھی اپنی جیب سے دیتے۔ اتنا تمہارے کہنے پر اور تمہاری درخواست پر اسکول کھولے۔ آج آپ اتنے نیڈر ہو گئے، آپ کو قدر نہیں اللہ کی نعمت کی۔ یہ جو محسنین ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہوں گے، وہ آپ کی مدد کے لیے آئے۔ آج ذرا مدد مل گئی آپ کو، تو پھر آپ جو ہے ان کے اگینسٹ ہو گئے اور ان کو جو ہے دھمکانے لگے۔ جاؤ، کیا کرتے؟ دیں گے نہیں، کر لو، کر لیں گے، ہم نہیں کریں گے، اللہ کرے گا۔ اللہ جو چاہے گا ہوگا۔ اللہ دنیا میں بھی مصیبتیں نازل کرتا ہے، اور آخرت میں تو جو حدیث 2 سن لیے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ دنیا کی مصیبتیں کتنی آئیں گی؟ تمہارے کاروبار میں نقصان ہو گیا تو کیا کرو گے؟ تمہاری دکان جل گئی، تمہارا مکان جل گیا، گھر جل گیا تو کیا کرو گے؟ اس لیے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی بد دعا اللہ کا سیدھا عرش پر پہنچتی۔ جو مظلوم ہے، جس کا حق نہیں دیے، اگر وہ بد دعا کرے تو اس کی بد دعا سیدھا عرش کو پہنچتے، بیچ میں کیا بھی نہیں، فرشتے اٹھانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم نے فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، واتقی دعوت المظلوم، معاذ کسی پر ظلم نہیں کرنا، اس کی بد دعا سے بچنا۔ تاکید کیا اللہ کے رسول، اتنے بڑے صحابی کو۔ مظلوم اگر ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اتنا مجھے پریشان کرتے ہیں، مینجمنٹ کے لوگ کہیں اللہ ان کے وعدے پر، ان کے بھروسے پر اور ان کی خواہش پر ہم اسکول کھولیں نا اللہ، آج ہم کو یہ بدلہ دے رہے ہیں کہ اللہ۔ اگر اساتذہ کہیں اللہ یہ ٹیچنگ جاب بہترین کا جاب ہے، بچوں کو سدھارنے کا، اخلاق بنانے کا، بتانے کا، وہ جاب میں پسند کر کے اس جاب میں آیا نا اللہ، آج میری تنخواہ بھی نہیں دیتے یہ لوگ، ٹیوشن فیس لے کر تنخواہ دیتے، یہ ٹیوشن فیس نہیں دیتے ہیں، اللہ مجھ پر رحم کر اللہ، یا اللہ میرے بیوی بچے اللہ کھانے نہیں پینے نہیں نا اللہ، مجھ پر رحم نہیں کرے گا کیا اللہ؟ اگر ایسے بد دعا کریں تو ان کی بد دعا نہیں لگے گی۔ آپ جو ہے ان کی بد دعا کو معمولی نہ سمجھیے۔ حرام کمائی، دھوکے کی کمائی، غلط کمائی کھا کر دعا کرے شب قدر میں تو بھی ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگائیں کیسے آدمی ہوں گے ہمارے قوم کے لوگ، کیسا اس طرح کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا آرڈر ہے، ان کو پڑھانا ہے، ان کو فلاں کرنا ہے، ان کو فیل نہیں کرنا ہے، اور صاحب وہ فیس نہیں دیتے ان کو جو ہے ٹرمینیٹ نہیں کرنا، نکالنا نہیں ہے۔ کیا کیا ہوتا ہے مینجمنٹ کے، خصوصاً مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں پر قانون حکومت کا زیادہ رہتا ہے۔ حکومت یہی چاہتی ہے یہ سب اسکول ختم ہو جائیں، گورنمنٹ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے نا، تو لہٰذا اگر یہ اسکول ختم ہو جائیں، یہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب ٹھیک ہے، ایڈمیشن آج سے بند، اب یہ جتنے بچے باقی ہیں ان کو 10th تک لے جا کے اسکول ختم کر دیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ سوچتے نہیں کیا کہ صاحب یہ تو اللہ کے یہاں دربار میں آپ کے لیے بد دعا پہنچے گی، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اور آپ کے بچے جو اسلامی تعلیم سیکھتے ہیں، نماز روزہ سیکھتے ہیں، دعائیں سیکھتے ہیں، عقیدہ سیکھتے ہیں، یہ سب سیکھتے ہیں نا، وہ سب ختم۔ اب جا کے کیا سیکھیں گے وہ؟ اسلام سے دور ہو جائیں گے نا۔ کوئی آدمی ہاف پینٹ پہن کر آئے گا بچہ تو کہیں گے ٹھیک ہے، تم پینٹ پہن کر جاؤ گے تو کہیں گے نہیں ایسا نہیں، ہاف پینٹ پہنو، آدھا ننگا رہنا، لڑکی ہو کہ لڑکا ہو۔ آپ سوچئے آپ اپنے بچے کو جہنم میں بھیج رہے ہیں، جہنم میں داخل کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کون؟ اسکول والے ہیں، اس کے ذمہ دار کون؟ ٹیچر ہیں،
آپ ذمہ دار ہیں، آپ ماں باپ ہیں، آپ بھوکے رہیے، ان کی فیس ادا کیجیے، آپ اپنی چائے کا خرچ بچائیے، کھانے پینے کا خرچ بچائیے، اساتذہ کی فیس فوراً ادا کیجیے کہ صاحب یہ اتنی کمیونٹی کے سب سے معزز لوگ اساتذہ پڑھانے والے، اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معزز لوگ ہیں، آپ کے بچوں پر محنت کرتے، آپ کے بچوں کو بناتے، آپ کے بچوں کو سکھاتے، آپ کے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے، یہ کتنے آپ ایک باپ 2 بچوں کو نہیں پالتا، یہ اساتذہ 10 20 30 40 50 بچوں کی تربیت کرتے، ان کو سکھاتے پڑھاتے بولتے، سینہ خالی کرتے، چیختے چلاتے، ہاں کیا کیا کرتے۔ آپ لوگ وعدہ کر کے فیس دیں گے فلاں کریں گے، آخر میں آ کے ہاتھ اٹھا دیں نہیں دیں گے، کیا کریں کر لو، تو آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے یہ جملہ بولتے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ کیا کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ صاحب اسکول کی فیس دینا ہے آپ کو، تو آپ نے کہا اچھا اچھا مارچ کے فرسٹ ویک میں دیتے ہیں، آپ کے دل میں دینے کا ارادہ نہیں تھا، مارچ فرسٹ ویک بھی آ گیا، سیکنڈ ویک بھی آ گیا، آپ کو فون کرے اچھا بعد میں دیتے ہیں، آپ اپنے جھوٹ بولتے۔ ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا؟ اسکول مینجمنٹ سے آپ جھوٹ بولتے، یہ منافق کی علامت ہے نا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے ضرور دے دیں گے، اور فارم بھر کے دیا ہم لوگ فیس بھریں گے فلاں کریں، اس کے خلاف کرے نا، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ اساتذہ کی سب امانتیں، آپ اس میں خیانت کرتے، ان کو دیتے نہیں، ان کو بولتے نہیں نہیں ہم لوگ پاؤ فیس دیں گے، ہم لوگ جو آدھا فیس دیں گے، ہمارے پاس بھی کاروبار ہمارا بھی نہیں ہے، ہم لوگ بھی لاک ڈاؤن سے پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب پریشان ہیں، شادیوں میں خرچ کرتے نہیں، عید آتی تو خرچ کرتے نہیں، ہفتے میں 1 2 دن بریانی پکا کر نہیں کھاتے، اور صاحب اپنے کپڑے نہیں خریدتے، تب سب لاک ڈاؤن نہیں ہے کیا؟ تب سب بیپار میں کیا بھی نقصان نہیں ہے کیا؟ استاذ کو تنخواہ دینا ہو تو بیپار برابر نہیں، اور صاحب کمائی برابر نہیں، سب برابر ہے۔ استاذ کا حق مارنا یہ آپ نے سمجھ لیا آسان ہے، اس کے پیچھے کتنی بڑی مصیبتیں آپ پر آنے والی ہیں اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائی توبہ کرو، اللہ سے معافی چاہو، مینجمنٹ سے معافی چاہو، اساتذہ سے معافی چاہو کہ ہم سے غلطی ہوگی، انشاءاللہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، آپ لوگ دل سے معاف کر دو تاکہ اللہ بھی ہم کو معاف کر دے۔ اگر آپ کے دل میں ایسا آیا تو بڑے کامیاب انسان ہیں، بڑے سچے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بہتری کا معاملہ کیا ہے، اس کی قدر کیجئے، اور جو ہے اپنے اسکول کی فیس فوراً ادا کیجئے۔ مینجمنٹ کا اعتماد آپ پر ہے، بھروسہ ہے، اس کو آپ ٹیسٹ مت پہنچائیے، اس کو اسپائل مت کیجئے، اس کو باقی رکھیے، اور دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ آپ کے بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر دنیا آخرت میں دے، آپ کو بھی ہم کو بھی اور سب کو بھی۔ ایسا کرتے رہیے، جب چل کر انشاءاللہ آپ مصیبتوں سے بلاؤں سے پریشانیوں سے بچیں گے، اور اللہ کے یہاں بھی قیامت کے دن آپ کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ دوسری بات، اسکول مینجمنٹ سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ حالات چونکہ ناگفتہ بے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی کمائی بھی نہیں ہے جو پیرنٹس ہیں، اگر اسکول والے ان کے لیے کچھ رعایت کریں تو یہ بھی بہت اچھا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ لہٰذا اب 100% فیس کے بجائے 80 70 60% فیس لے لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگرچہ کہ بعض ماں باپ پوری فیس دے بھی دیے ہیں، پھر بھی جو نہیں دے سکے ہیں ان کے ساتھ ان کے حالات کا خیال کرتے ہوئے رعایت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مینجمنٹ والوں کی کمائی میں بھی انشاءاللہ ان کی اسکول میں بھی برکت دے گا، اس کا بھی میں آپ سے گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب آخر میں ان لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اسکول کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا، فیس بھرنے میں اور اسکول کے قوانین کی پابندی کرنے میں، اپنے بچوں کے ساتھ جیسے انہوں نے حسن سلوک کیا، ہماری
اسکول کے ساتھ بھی ان کا پورا تعاون ہے، ہم ان کو نہیں بھول سکتے. ان کے تعاون اور ان کے ہمارے خیال کرتے ہوئے سارے فیس وغیرہ ہمیشہ بھرتے آئے، یہ نہیں کہ آج کل بھرے، ہمیشہ بھرتے آئے. میں ایسے والدین کا، سرپرستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اسکول کا خیال کیا. یہ آخر میں بول رہا ہوں، لیکن یہ سب سے پہلے انہیں کا شکریہ ادا کرنا ہے مجھے، جنہوں نے ہم لوگوں کے اسکول کا ساتھ دیا. یہ حقیقت میں مخلص لوگ ہیں، بھی خالو ہیں، سنسیئر لوگ ہیں اور امت کا بھلا چاہنے والے ہیں اور اساتذہ کا خیال کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو جزائے خیر دے، ان کی کمائی میں برکت دے اور ان کو راہ راست پر چلائے اور ہمارا ان کا تعاون ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے. میں دل سے آپ سب حضرات کا شکریہ دوبارہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.